اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بعد میں پیدا کیا، روح پہلے پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے اس پر دلیل اور اس کے بعد روحیں رہتی کیسے ہیں جسم میں آنے سے پہلے، اس پر حدیث پاک۔ حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل ابلیس یطیف به ينظر ما هو فلما رآه اجوف عرف انه خلق خلقا لا يتمالك رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب جنت میں حضرت آدم کی صورت بنائی، دیکھیں پہلے تصویر بنا دی گئی مٹی سے، ہاتھ، ناک، کان، پیر، یہ تصویر ہے حضرت آدم کی۔ یہ کہاں بنائی گئی؟ جنت کے اندر۔ اس کا مطلب ہم لوگ اصل کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جنت۔ نکلوایا کس نے؟ وہی جس کو ہم نے دوست بنا رکھا ہے، شیطان نے۔ ہم جنت کے رہنے والے ہیں، اور اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ ایک آدمی گھر میں ہے اور سازش کر کے اس کو گھر سے نکلوا دیا گیا، ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے، دوبارہ گھر سے نکلوا دینا یہ مشکل ہوتا ہے، گھر سے باہر نکل جائے دوبارہ گھر میں آنا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی اس گھر میں پہنچ جائیں گے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، کہتا ہے کہ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابد ونسیت ان اللہ اخرج آدم منها الى الدنیا بذنب واحد۔ تم گناہوں پر گناہ کیے چلے جا رہے ہو، شیطان کی اداؤں کے اوپر فریفتہ ہو گئے ہو۔ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی، گناہوں پر گناہ کیے چلے جا رہے ہو اور امید کر رہے ہو درک الجنان کہ جنت مل جائے گی، وفوز العابدی اور جیسے ایک عابد کامیاب ہوتا وہ کامیابی آپ کو مل جائے گی، اور تم بھول گئے وَنَسِيتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدٍ۔ تم بھول گئے کہ تمہارے باپ کو صرف ایک خطا کی وجہ سے جنت سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ اب ایک غلطی کی وجہ سے اگر تمہارے ماں باپ کو جنت سے، گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے تو ہزاروں گناہ کر کے تم جنت میں جانے کا ارادہ کیسے کر رہے ہو اور تمنا کیسے کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا اس چیز کو بھول گئے جو قرآن بیان کرتا ہے، جو حدیث بیان کرتی؟ اب آئیے وہ حدیث جو پڑھی گئی مسلم کتاب البر کی، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کی شکل بنائی، صورت بنائی، ان کا پورا اسٹیچو بنا دیا، پورا کالبد بن کر کے تیار ہوگا، پورا جسد بن گیا۔ اچھا اب شیطان آتا ہے، فجعل ابلیس یطیف بہ۔ ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ ابلیس جنت میں آتا جاتا تھا، یہ پہنچا دیکھا ایک پتلا وہاں جنت کے بیچوں بیچ رکھا ہوا ہے، کیا ہے یہ؟ ینظر ما ہوا، what is that؟ یہ ہے کیا؟ فجعل یطیف بہ، لگا گھوم گھوم کر معلوم کرنے یہ ہے کیا؟ اس کے بعد ٹھوک کر ہو جائے، ٹھوک کر کے دیکھا اس نے، فلما رآہ اجوف، بجنے لگا وہ، شیطان ہنسا، کہنے لگا او یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اجوف ہے، اجوف مانے کھوکھلا، اندر سے کھوکھلا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، اس کی فطرت پکڑ میں آ گئی میرے۔ فلما رآہ اجوف، دیکھا کہ اندر سے کھوکھلا ہے تو عرفا، تو سمجھ گیا، ہنسا، کہا کہ انہو خلق خلقا لا یتمالک، اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کرنی چاہیے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی، معمولی سی بات ہوئی آستین چڑھانے لگتا ہے، آجا میدان میں، یہ وہی ہے۔ اور شیطان کو انسانی جھگڑوں سے کافی دلچسپی ہے، یہ قرآن حکیم کا بیان ہے، وقت نہیں تو بیان کرتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ دلچسپی شیطان کو اگر ہے تو انسانی جھگڑوں سے ہے۔
تفسیر میں نے بیان کیا تھا کافی تفصیل سے کہ شیطان کو سب سے زیادہ دلچسپی اور انٹرسٹ کس میں ہے؟ انسانوں کے درمیان جھگڑا کرانے میں بہت دلچسپی ہے اس کو. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پہلے پتلا بنایا گیا. اچھا پھر اس کے بعد روح پھونکی گئی. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پتلا پہلے بنایا، روح بعد میں پھونکی، روحیں پہلے بنا دی گئی تھی. اچھا جسم بننے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے؟ جی ہاں. دلیل یہ حدیث پاک. حدثنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع فی بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مزغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. رواہ البخاری فی کتاب حدیث الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الانبیاء کے اندر ہے. پورے صفحے پر پھیلی ہوئی روایت کو میں نے پوری امانت کے ساتھ آپ تک پہنچا دیا ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا اور آپ صادق ہیں، مصدوق ہیں، سچ بولنے والے، اور آپ کی سچائی کی گواہی دی گئی کہ آپ سچے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما. ماں کے رحم میں نطفہ 40 دن تک دم جامد رہتا ہے. دیکھیں دم جامد، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ڈارون نے جو یہ تھیوری آف ایولوشن، جو نظریہ ارتقاء ہے، اس کا موجد نہیں ہو. اس نے یہ خیال مشہور فلسفی جلال الدین رومی سے چرایا ہے. میں تو یہاں تک کہہ دوں کہ آئنسٹائن کا جو نظریہ ہے، نظریہ اضافیت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، وہ اس کا نظریہ نہیں ہے. اس نے ایک مسلم سائنٹسٹ زرقانی سے چرایا ہے، علامہ زرقانی. بہت ہی حسین اور بہت ہی لاجواب نظریہ ہے، اور اس خیال کی ایجاد علامہ زرقانی نے کی ہے اور آئنسٹائن نے وہ خیال وہیں سے لیا ہے. اب سمجھا ہی دیتا ہوں. مختلف چیزوں پر غور سے سنیے، مختلف چیزوں پر وقت کا مختلف رفتار سے چلنا، دیٹ از کالڈ نظریہ اضافیت. نہیں سمجھا؟ غور سے سنیے، ایک سرا نکل گیا تو سمجھ میں نہیں آتا. جی، مختلف اشیاء، مختلف چیزوں پر وقت کا مختلف رفتار سے گزرنا. چلیے قرآن سے سمجھا دیتے ہیں، یہ قرآن کی تحریر ہے. اللہ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ استدلال کے میں نے جو آیتیں چن رہا ہوں اس میں احیاء روح کا تذکرہ ضرور ہے. جی، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك. یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ حضرت عزیر ایک بستی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ مکانات ڈھہے پڑے ہیں، مکینوں کا پتہ نہیں ہے، سارے لوگ مر چکے ہیں، آس پاس کچھ قبریں بھی دکھی ہوں گی ان کو. کہنے لگے اے اللہ، اس بستی کے اندر پہلے لوگ رہتے رہے ہوں گے، مکین یہاں رہتے رہے ہوں گے، اب کوئی مکین ہے ہی نہیں، سب مر کر کے ختم ہو گئے. ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ ان کی موت کے بعد اس بستی والوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. بستی کو زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا
یہ ایکسپریمنٹ تیرے اوپر کر لیتے ہیں نا. ایکسپریمنٹ مت کہیے, یہ معاملہ تیرے اوپر ہی وارد کر دیتے. اللہ کو کسی ایکسپریمنٹ کی ضرورت نہیں جی. تو یہ معاملہ تیرے اوپر وارد کر دیتے نا, تیری ذات کے اوپر ہی یہ معاملہ طاری کر دیتے. فاماتہ اللہ, اللہ نے موت دے دی. 100 عام 100 سال تک یہ پڑے رہے. برابر. اور ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا, 1 2, اور اس کے بعد ٹفن میں کھانا. دیکھ رہا, 3 چیزیں. حضرت عزیر علیہ السلام, گدھا اور آپ کا ٹفن میں کھانا. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ 100 سال گزر گئے. اس کے بعد جب انہیں اٹھایا گیا تو پوچھا گیا کتنا سوئے؟ بولے یہی کوئی 1-2 گھنٹہ. بولے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں, 100 سال گزر چکے ہیں. بولے 100 سال گزر چکے ہیں. کہا کہ وانظر الی حمارک, اپنے گدھے کی طرف دیکھ, میں نے عبرت کے لیے کچھ ہڈیاں یہاں برقرار رکھی ہیں, ورنہ ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہوتی. یہ رہا تیرا گدھا اور یہ رہا تو. تیری لاش ویسے کی ویسی رکھی رہ گئی, یہ گدھا سڑ گل کر کے ختم ہو گیا, اور یہ کھانا ویسے کا ویسا تازہ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, مختلف چیزوں کے اوپر وقت کا مختلف رفتار سے ایک ہی جگہ پر گزرنا. دیٹ از کالڈ تھیوری آف ریلیٹیوٹی. یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, کھانا تازہ, آدمی 100 سال کے بعد اٹھ رہا ہے, وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, بدن کے اوپر کوئی بھی زک یا اور کوئی تکلیف وارد نہیں ہوئی, اور گدھا سڑ گل کر کے ختم ہو گیا. تو مختلف اشیاء پر ایک ہی جگہ مختلف رفتار سے وقت کا گزرنا. دیکھیں, کھانے کے اوپر ایک خاص رفتار سے گزر رہا ہے, سڑا ہی نہیں کھانا, اور گدھے کے اوپر ایک خاص رفتار سے گزر رہا, حضرت عزیر کے اوپر سے خاص رفتار سے گزر رہا ہے. تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ مختلف افراد پر مختلف اشیاء پر وقت کا مختلف رفتار سے گزرنا تو قرآن حکیم سے ثابت ہے. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت اس نے علامہ زرقانی سے چرایا ہے. یہ جو ہے ایمبریولوجی, در حقیقت اس نے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے چرایا ہے. اس نے, کس نے؟ ڈارون نے. لیکن دونوں آگے چل کر کے الگ الگ ہو جا رہے ہیں اسی روح کے بارے میں. جی وہ بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما, اپنی ماں کے پیٹ میں نطفے کی حالت میں تم 40 دن تک رہتے ہو. 40, اچھا. ثم یکون علقۃ مثل ذلک, پھر 40 دن جمع ہوا خون, اس کے بعد ثم یکون مضغۃ, پھر 40 دن کے بعد تم گوشت کا لوتھڑا ہو جاتے ہو, تمہارے اوپر ہڈی وڈی سب چڑھا دی جاتی ہے. اس کے بعد فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے. ثم یبعث اللہ الیہ ملک. اچھا, ایک نقطہ, ایک مسئلہ معلوم ہوا. 40 40 40 40 40 80 80 اور 40 120, 4 مہینے. 4 مہینہ اگر گزر جائے, 4 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلایا جائے گا, دھلایا جائے گا, کفنایا جائے گا, نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو دفنایا جائے گا. اور اگر 4 مہینے سے پہلے مر جائے تو پھر اس کو ویسے دفن کر دیا جائے گا. تو یہ 4 مہینہ ہے. علامہ البانی نے یہی کہا ہے اس حدیث کے آئینے میں. جیسے ہی 4 مہینہ گزرا, اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے, کہتا لکھ. کہتا کیا لکھوں؟ کہا کہ پہلے 3 چیزیں لکھ شروع میں. کیا؟ اجل لکھ, کب تک زندہ رہے گا یہ. عمل لکھ, کیا کیا کرے گا یہ. رزق لکھ, کتنا کھائے گا یہ. کتنا کھائے گا وہ لکھ دے, کب تک زندہ رہے گا وہ لکھ دے, اور کیا عمل کرے گا وہ لکھ دے, اور آخر میں نتیجہ بھی لکھ دے کہ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. شقی او سعید, یہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا, اس لیے کہ شقی جہنم میں. فاما الذین شقوا ففی النار, جو شقی ہوگا وہ جہنم میں. تو لکھ دے کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہے, یہ بھی لکھ دے. اور یہ لکھ, اب پھونک دے اس کے اندر روح. ثم ينفخ فيه الروح, یہ ثم تراخی کے لیے آتا ہے, ایک کام پہلے ہو جائے اس کے بعد جو کام ہوتا ہے بیچ میں ثم آتا ہے, یہ عربی کا ضابطہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بدن انسانی کو رحم مادر میں بنا دیا جاتا ہے, جب پورا بن چکتا ہے اس کے بعد وہ روح جس کے اوپر اس جسم کا نمبر لکھا ہوا ہے اس کو
ایک عالم سے جس عالم کا نام عالم ارواح ہے اس روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس روح کو اس کی کالبد میں اور اس کے جسد کے اندر اس کے جسم کے اندر ڈال دیتا ہے. یعنی پہلے سے موجود ہے روح ہے, جسم بعد میں بنا ہے, جیسا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا. ثم ينفخ فيه الروح, پھر روح کو اس کے اندر پھونکا جاتا ہے. کیسی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے؟ ہوا کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں نا, لیکن محسوس کرتے ہیں آپ.